السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیرافیت سے ہوں گے۔ آج تھوڑی سی آواز جو ہے وہ گئی ہوئی ہے، بس محبت میں کچھ لوگ ٹھنڈا وغیرہ پلاتے ہیں اور ان کی محبت سمجھ کے ہم بھی پی لیتے ہیں، پھر پی لیتے تو پھر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے وہ محبت کم دکھا دیا کرو بھائی اپنے عالموں کو، اپنے علماء کو۔ تو آواز بیٹھی ہوئی آج، اگر آواز تھوڑی ہلکی ہو میں کوشش کروں گا کہ وہ ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ ایسی بنائیں کہ وہ آواز تھوڑی سی اٹھا دیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آج میں اپنے سبق کی تیسری حرکت لے کر کے حاضر ہوں، تیسری بلکہ آخری، جس کو پیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا تھا پیش کی شکل واؤ کی طرح ہوتی ہے، دیکھیے واؤ بنا ہوا ہے، یہ پیش بنا ہوا ہے، اس کی شکل چھوٹے واؤ کی طرح ہوتی ہے، اس کو پہچاننا بہت آسان ہے، زبر کی طرح یہ بھی اوپر ہوتا ہے۔ چلیے باقاعدہ ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں، وہی دو باتیں یاد رکھ لیتے ہیں، آواز کو لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاعدے کھول لیجئے، پڑھ لیجئے۔ الف پیش او، حمزہ پیش او بھی کہہ سکتے ہیں، کبھی یہ نہ کہ نا سر پہ اتنا بڑا امامہ رکھ کے گھومتا ہے، اس کو حمزہ الف کے بیچ میں فرق بھی نہیں پتا، پچھلے سبق دیکھ لینا بھائی اعتراض کرنے سے پہلے الف پیش او، با پیش بو۔ اچھا پھر میں دوبارہ عرض کر دوں جو میں نے کل کہا تھا، اب شروع میں کہہ دوں، یہاں پر بھی وہی غلطی ہوتی ہے جو زیر کے اندر غلطی ہوتی ہے، مجہول پڑھتی ہیں کچھ خواتین، الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، یہ پڑھنے کا طریقہ انتہائی غلط ہے، اس پڑھنے کے طریقے سے بچیے اور الفاظ کی جو ہے بگاڑ جو ہے اس کا وبال ہمارے اوپر آئے گا، یہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ او نہیں کرنا ہے، او کرنا ہے، الف پیش او، منہ پورا گول ہو جائے گا پیش کی آواز نکالتے ہوئے، الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش زو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش عو، ٹھیک ہے۔ عین آ گیا وہی جیسے ہا آیا تھا، میں نے بتایا تھا نا کل آپ کو کہ الفاظ کو اب پڑھنا شروع کر دیجئے، کچھ الفاظ کو، ان میں سے 3 الفاظ ہم نے سلیکٹ کر لیے، ہا عین قاف، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، یہ نارمل رہے گا، اس کو جو ہے اس کی طرح مت پڑھنا۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا جی دونوں قاف کو قاف پڑھنا ہے، نہیں، اس کو پڑھنا ہے قاف نقطے والے کو، اور جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے اس کو نارمل پڑھنا ہے، کاف پیش کو، ٹھیک ہے۔ لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ کی آواز ہمیشہ جو ہے الف کی طرح، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ اس کو دیکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، بیچ بیچ میں سے، اس میں ماہر ہو جائے پھر آگے چلتے ہیں۔ را پیش رو، سین پیش سو، ہجے کے اندر وہ اصول یاد رکھ لینا پھر سے کہ 2 الفاظ کو ملانے کے بعد پھر تیسرے کو پڑھنا ہے، ورنہ ہجے کا طریقہ بدل جائے گا اور ہجے کرنی نہیں آئیں گی، اور ہجے کرنی نہیں ہے تو روانگی بھی کرنی نہیں آئے گی۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سو دو، سین پیش سو، سو دو سو، ٹھیک ہے۔ اب زبر زیر پیش تینوں کو ایک ایک الفاظ کے اندر لا رہے ہیں تاکہ تینوں کی شناخت آپ کو ہو جائے۔ فا پیش فو، قاف زیر قی، فوقی، دال زبر دا، فوقی دا، آگے چلیں، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتی لا، نون پیش نو، کاف زیر کی، نو کی، سین زبر سا، نو کی سا، کاف زبر کا، را پیش رو، کرو، میم زبر ما، کرو ما، عین پیش او، لام زیر لی، اولی، میم زبر ما، اولی ما۔ آواز لمبی نہیں کرنی، جھٹکا نہیں دینا، ملا ملا کے پڑھنا ہے، یہ 2-3 اصول ہیں بس، زبر زیر پیش تینوں میں یہی اصول ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، پڑھنا نہایت آسان ہے۔ ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہو دی، یا زبر یا، ہو دی یا، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سو ہو، فا پیش فو، سو ہو فو، واو پیش وو، سین زیر سی، وو سی، عین زبر آ، وو سی آ، قاف پیش قو، دال زیر دی، قو دی، را زبر را، قو دی را، نون پیش نو، سوا زیر سی، نو سی، را زبر را، نو سی را۔ ان الفاظ کو دیکھ لیجئے گا، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، ویڈیو دوبارہ دیکھنا چاہیں دوبارہ دیکھ لیجئے گا، سیدھا پڑھیں پھر الٹا پڑھیں، بیچ بیچ میں سے پڑھیں، انشاءاللہ جب ان تینوں طریقے سے امتحان کر کے کامیاب ہو جائیں تو بہت آسان طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، اب اس کے تعلق سے ہمارے قاعدے کی اب جو کلاس ہوگی پھر وہ اگلے ہفتے ہوگی، تھوڑی سی وہ آگے بڑھ جائے گی، زبر زیر پیش ہو چکے ہیں، اب کچھ اور چیزیں نئی آپ کے سامنے آئیں گی، ان نئی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے آپ اب تک جو پڑھایا گیا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے ریوائز کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، پچھلا یاد کر لیجئے گا، اور ایک دوسروں کو گھر کے اندر جو لوگ پڑھ رہے ہیں ایک سے زیادہ پڑھ رہے ہیں اگر تو ان لوگوں کو ایک دوسرے کا سن کے، ایک دوسرے کو سنا کے، ایک دوسرے کا
امتحان کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پڑھنا نہایت آسان فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی کلاس لے کر کے اب اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ اب کل سے جو ہے وہ تفسیر اور عملیات کلاس وہ شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے عید کا گوشت وغیرہ بھی خوب اچھے سے کھایا ہوگا۔ اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔